السلام علیکم، ویلکم بیک. اور ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ بھائی لوگ کی برداشت کہاں تک ہے، لوگ ڈر جائیں گے. میری نظروں میں یہ نیا جنریشن ہے اور یہ نئی جنریشن میں شعور ہے، بیوقوف نہیں ہے. دے آر ناٹ ایزیلی مسلیڈ، اور وہ ڈر نہیں ہے. اب وہ ڈر گئی، ختم ہو گئی. اب لوگ بیزار ہیں. مہنگائی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں ہیں، سب کچھ تباہ ہو چکا ملک میں. نوکریاں نہیں مل رہی ہے لوگوں کی. یعنی وہ کہہ رہے کہ بھائی ہم ایک وقت کھانا کھائیں یا گاڑی میں پیٹرول ڈلوائے. اب یہ حال ہے لوگوں کا. تو کین یو امیجن کہ کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو، وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ ایک حد ہے نا. اب ختم ہو گئی یہ بات. میرے نظروں میں لوگ جو ہے کہے کہ انف از انف، وی ہیو ٹیکن آل دس نانسنس. یہ چور لٹیروں کو ہمارے سر پہ مسلط کیا. وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیم. اور ان کی ٹریک ہسٹری ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا حرکت کی پاکستان میں، انہوں نے کتنا لوٹا ہے. اچھا، ایک تھوڑا سا میں ایک ہسٹری میں لے جاؤں. روٹ کاز. ہاں ضرور، بالکل. روٹ کاز انالیسس کنسلٹنگ میں ہم کرتے ہیں نا، روٹ کاز انالیسس. اور وہ سوٹ انالیسس کے بعد میں پہلے روٹ کاز کہ جی اصل جڑ جو ہے مسئلے کی وہ کہاں ہے. کرپشن. تو میں اس کے کرپشن بھی ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا بیک لے کے جاتا ہوں. اگر میں پاکستان کی تاریخ دیکھتا ہوں تو اور اس کو پھر یہاں لا کے جوڑتا ہوں، تو پاکستان کی تاریخ میں 3 بہت بڑے واقعے ہوئے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں. ایک واقعہ قائد اعظم کی موت 48 میں، اور لیاقت علی خان کا 1951 میں اسیسنیٹ ہوا. یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ کہ ہمارے پاس 1956 تک کوئی دستور نہیں تھا. 1947 سے لے کر 1956 تک 9 سال کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، دستور ہی نہیں بنا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا، غلام محمد نے 1954 میں ناظم الدین کی حکومت کو جب نکالا، ایوب کو بلایا، ایوب 4 سال دیکھا بیٹھ کے کہ یہ کیا کر رہا ہے جی. اس نے 58 میں مارشل لاء لگا دیا. یہ 3 چیزیں جو ہے نا میرے حساب سے پاکستان کے مسئلوں کا سب سے بڑا، بیکاز اگر ایوب نے جب مارشل لاء لگایا، اور میں یہ تھیوریٹیکل ایک بات کرتا ہوں، اور لٹ سے وہ لگا بھی لیتا، لیکن اگر ہم جنرل ایوب کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، انلیگل تھا، ایوب خان کو ٹرائی کرتے، اور لیٹ سے میں تھیوریٹیکلی کہتا ہوں جس طرح بھٹو کو ہینگ کیا، اگر ایوب خان صاحب کو سزائے موت ہوتی اور ان کو سزا بھی دے دی جاتی، تو سوال آپ سے ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے جرنیل آتے؟ نہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز یو آر فارگیٹنگ. ہاں، ایوب خان no matter what he was a نہیں، dictator, everything. ابھی بات نہیں کر رہا. نہیں what I am telling you, why people forgave him, because he did lot of good things. میں آپ سے ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں. I agree with you. اگر ایوب خان کو پھانسی دی جاتی for violating the constitution and doing an illegal act, do you think after that nobody would have died? I agree. اچھا، اب اس کو یہاں روک لیتے. چونکہ اکاؤنٹیبل نہیں کیا، دوسرا بھی آیا، اس نے تو ایوب خان کا اپنا بنایا ہوا جو، تو ایوب خان نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا. ایوب خان کا اپنا کانسٹیٹیوشن 62 میں جو اس نے بنایا، جس کے بعد یہ تھا کہ اگر پریزیڈنٹ فار اینی ریزن ریزائن کرتا ہے تو پاور جاتی ہے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی عبد الجبار خان. انہوں نے اٹھا کے یا قدی ضیاء آیا، جنرل مشرف آئے. ٹھیک ہے. اب یہ صاحب مارشل لاء نہیں لگا، لیکن آل ان نیم نہیں ہے بلکہ مارشل ہے. تو سب سے تو پہلے یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، چونکہ میں نے ہسٹری کا یہ بتایا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم وی ہیو ٹو میک اینی ون ہو ہیز وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن اکاؤنٹیبل فار دس. اگر ہم نے ایوب خان کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں لگایا، آرٹیکل 6 جب بھی موقع ملے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈرامہ میوزیکل چیئر چلتا رہے گا. لیکن ایک مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. یہ آرٹیکل 6 اگر نہیں لگانا جنرل باجوہ کے خلاف فار کمیٹنگ ٹریزن، یہ ڈرامہ چلتا جائے گا. پہلی بات. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے انڈیا اور ہمارے میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس پر لوگ میرے پر بڑا کرٹیسائز کریں گے، مجھے پتہ ہے کنٹروورشل چیز ہے. انڈیا میں 1948 نہرو بہت ہوشیار تھا، اس کو پتا تھا فوج بہت طاقتور ہے، جس طرح ہماری تھی. اس کو بھی پتا تھا پریٹورینز بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو موقع ملا, یہ شاید مارشل لاء لگا رہے ہیں. اس نے آپ کو پتہ ہے 1948 ان کا کانسٹیٹیوشن 1 سال میں آ گیا. ایوری ملٹری پرسن ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو اے سویلین کورٹ فار ریڈریسل آف گریونسز. اپنے اگر ان کے خلاف کوئی ایسی وہ سمجھتے کہ میرے سے ناانصافی ہوئی, فوج کے اندر وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا نائک بھی جاتا ہے, سپاہی بھی جاتا ہے, جرنیل بھی جاتا ہے. ان کا پریویس آرمی چیف بھی گیا, وہ اپنے ایج کے لیے کہ جی میری ایج 6 مہینہ کم تھی تو مجھے 6 مہینے بعد. کورٹ نے ایک ہیئرنگ کی, ایک سوال پوچھا ان کے سپریم کورٹ کے جسٹس نے کہ جب آپ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے تھے وہ اس ایج پہ ہوئے تھے یا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی پرانی والی. ان کا دین یو اسٹینڈ ریٹائرڈ ایٹ دس ایج. پاکستان میں فوج کے اندر بھی اتنی فیسزم ہے کہ کسی افسر کو, سپاہی کو, جے سی او کو ریکورس نہیں ہے سویلین کورٹ کا. یہ آرٹیکل 25 آپ کے کانسٹیٹیوشن کی نفی ہے. آپ اپنے ملک کے 7-8 لاکھ 10 لاکھ افسروں کو محروم نہیں کر سکتے فار ریکورس ٹو سویلین کورٹ. میں کہتا ہوں یہ آپ لے آئیں. کل کو اگر کوئی غلط آدمی کرے گا, غلط پروموشن ہوگی, وہ جائے گا. لوگ کہتے ہیں جی یہ Now let's come back. How do we do it? اچھا you are saying لے آیا, like how, ایک possibility یہ ہے کہ عمران خان کو more than 2/3 majority ملے. He is able to change all the laws regarding army, appointments, promotions, judiciary, everything, total reform. One more thing we have to remember. ایک میں مثال دیتا ہوں, اب پنجاب میں جو الیکشنز ہوئے, بائی الیکشن کی بات, بائی الیکشنز جو ہوئے اس میں ریگنگ نہیں ہوئی, ہوئی ہے ریگنگ. ایوریبڈی نوز دے ٹرائیڈ, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, اسٹل عمران خان 10 کی جگہ 15 سیٹس جیت لی. کریکٹ. سو دی اسٹرگل آف دا پیپل میکس اے ڈفرنس. میں نے وہی کہا کہ چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے, بٹ دے نو, دے ہیو لرن دا لیسن کہ دے ٹرائیڈ دیئر لیول. ہر قسم کی ریگنگ کی وہاں پر پنجاب میں. 15 سیٹ پھر بھی لے گیا نا جیت کے. 16 ہوتی ہے اگر اور تھوڑی وہ ریگنگ سکسیسفل نہیں ہوتی. ایک میں سکسیسفلی ریگنگ جہاں پر, لیکن 15 سیٹیں جیت کے لے گیا. کریکٹ. سوال پوچھو. نہیں, لیٹ می فنش. اب دوسری چیز کہ ہمارے جو یہ سر پہ بٹھایا انہوں نے مسلط کیے ہوئے لوٹر اور پلنڈررز, یہ آپ سمجھتے کہ پبلک ول کنٹینیو ٹو ٹالریٹ دیم؟ نو صاحب, یہ میں آئی ایم سوری, میں تھوڑا سا اس پہ کہوں گا, یہ جو ہے نا دیز آر, یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ باتیں بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ the vast majority of Pakistanis are against them, but the power still rests with General Bajwa and the puppeteer. The big B. You are saying the big B can. تو یہ پاور وہاں سے کیسے آئے گی؟ یا تو آپ لڑ جھگڑ کے لیں, یا ان کو کوئی نکالے اور سپریم کورٹ کوئی ایمرجنسی ٹائپ ڈکلیئر کرے اور کہے کہ جی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, میرے نظر میں مجھے نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ کا کوئی ارادہ ہے نومبر میں جانے کا. خدا کی قسم, اللہ میرے منہ میں خاک کہ میرے منہ سے ایسے بات نکلے. I don't see that guy going. ارادہ نہیں ہے. ارادہ نہیں ہے. نہیں ہے. This is obvious. یہ obvious ہے کہ ارادہ نہیں ہے. تو آپ کا کیا Power has gone to his head. Power has gone to his head. اور وہ بھی بات ہے کہ یا تو وہ ملک سے اگر گئے تو ملک سے باہر رہنا پڑے گا, وہ اس ملک میں رہ نہیں سکتے. ادھر آپ جا کے دیکھیں نا پنڈی میں یہ پرانے تو سارے جنرل کے ہے نا بھائی بنائے ہوئے, انہوں نے اپنے گرین کارڈ ہے. جنرل جب سی ایم ایچ جاتے ہیں نا ریٹائر ہونے کے بعد, اس کو نرسنگ آرڈرلی بھی نہیں سلوٹ کرتا. کریکٹ. یہ یونیفارم اتارتے ہیں نا تو ختم. تو یہ فرعونیت جو جنرل باجوہ میں ہے کہ میرے پیچھے پوری فوج ہے جو کہ ہے, اور یہ یونٹی آف کمانڈ کا ہے نا, میں اس کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں. یہ یونٹی آف کمانڈ کا جو بہو ہے نا, یہ آج ہم نے کیا بہو ہے, فوج کے خلاف کچھ نہ کہو, اگر فوج ٹوٹ گئی پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ ہم بچپن سے یہ پروموٹ کیا نا انہوں نے, یہ آپ کے آئی ایس پی آر نے یہ پروموٹ کیا ہے, اور یہ نیریٹو پروموٹ کیا گیا. اور اب یہ ہے کہ جی ایک واحد انسٹیٹیوشن آپ کا رہ گیا, اگر آپ نے اس میں دراڑیں ڈالی تو پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی. بھائی جان, پاکستان کی سالمیت اس سے نہیں پڑے گی کہ یہ فوج کمزور ہوئی. پاکستان کی سالمیت کمزور ہوئی ہے بیکاز ہماری معیشت کمزور ہوئی ہے. ہمارے اوپر لوٹر اور پلنڈر آئے ہیں, انہوں نے ہمارا لوٹا ہے, ہمارے لوگوں کے حقوق ختم ہوئے ہیں. ایک ادارہ
1947 سے لے کے 2022 تک دیکھ لیں، فوج سب سے طاقتور، سب سے پریولیج، سب سے زبردست، اس کے سکول سب سے اچھے، اس کے ہسپتال سب سے اچھے، اس کے پرکس اینڈ پریولیجز ان کے سب سے اچھے، باقی پبلک کا کیا، ان کے دفتر سب سے اچھے، باقی عوام کے پاس کیا ہے، اور پورا ملک غریب. تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ فوج کے خلاف انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار، یہ ہمیں ایک کڑوی بات ہم نے آج فیصلہ کر کے سامنے لے کے آنی ہے کہ پاکستان آرمی کو کام کرنا ہے. This army is a national army. It works for the state of Pakistan. It does not work for one individual. It does کہ not. ایک انڈیویجول کہے یہ کر دو تو وہ کر دو، یہ کر دو تو وہ کر دو. وہ مس یوز کرے، وہ ابیوز کرے اس پاور کو، وہ اس پاور سے پورے ملک کے فیوچر کو داؤ پہ لگا دے. اور آپ کہیں جی یونٹی آف کمانڈ، یونٹی آف کمانڈ، نہیں، وہ غیر زمانہ، یہ اب نہیں، مذاق ہے. دیکھیں یونٹی آف کمانڈ کا فائدہ کیا ہے جنگ میں؟ کہ حکم ملے تعمیل کریں. وہ سچویشن، وار سچویشن از ٹھیک ہے، ڈفرنٹ تھنگ. وہ کہتے ہیں جی، تو میں کہتا ہوں بالکل ہونی چاہیے یونٹی آف کمانڈ، بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان. جی، آپ پاکستان کو داؤ پہ لگا دیں کہ جی ہماری یونٹی آف کمانڈ کو نہ چھیڑو، اور ملک لٹا جا رہا ہے. لوگوں کو کچل دو اور یونٹی آف کمانڈ رہے، یونٹی آف کمانڈ رہے، اور فوج جو ہے ایک دلہن گھونگھٹ لے کے. دیکھیں نا، لوگ بولتے ہیں نا، لوگ بات کرتے ہیں فوج کے خلاف، کر نہیں رہے بات. سر یہ ختم کر دیں. فوج ایک دلہن گھونگھٹ لے کے مائیوں بیٹھی ہوئی ہے چپ کر کے، اور اس کا جو سپہ سالار ہے وہ ملک کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. ایسے یونٹی آف کمانڈ سے ہمیں کوئی نہیں چاہیے.